آج ہم قرآن کی دو بہت ہی خاص آیات پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں ایمان، ذاتی ذمہ داری اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی گہرائیوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بات شروع ہی ایک ایسی گہری حقیقت سے ہوتی ہے جو زندگی کے سفر کی حتمی منزل کی یاد دہانی ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو ہماری پوری سمجھ کی بنیاد بنے گا کہ آخرکار ہم سب کا سفر اسی ایک ذات کی طرف ہے۔ تو چلیے سفر کے پہلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ ایمان کی وہ بنیادیں کیا ہیں جن پر پیغمبر اور ان کے ماننے والے سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ وہ ستون ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں۔ دیکھیں، ایمان کی جو عمارت ہے نا، وہ ان 4 ستونوں پر کھڑی ہے: اللہ پر پختہ یقین، اس کے فرشتوں کے وجود پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ یہ سب مل کر ایک مکمل اور جامع عقیدہ بناتے ہیں۔ اور یہاں ایک کتنا خوبصورت اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انقلابی اصول سامنے آتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام پیغمبروں کا احترام کیا جائے بغیر کسی تفریق کے۔ یہ الہی پیغام کے اتحاد پر زور دیتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی وسیع نظریہ ہے۔ اچھا، جب ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو پھر اگلا قدم کیا ہے؟ یہ یقین پھر ایک گہرے عزم میں بدل جاتا ہے، اطاعت کے ایک غیر مشروط اعلان میں۔ صرف یہ چند الفاظ: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ان میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ یہ الہی رہنمائی کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنے کا اعلان ہے، جس میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سننے اور فوراً عمل کرنے کا عہد ہے۔ تو اطاعت کا یہ جو عہد ہے، یہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے؟ سیدھا ذاتی جواب دہی کے تصور کی طرف۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے نتائج کا پیمانہ کیا ہے۔ جواب دہی کا اصول بھی بڑا صاف اور سیدھا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، لیکن یہ کوئی سخت بے رحم اصول نہیں ہے۔ ذمہ داری ہمیشہ انسان کی طاقت اور صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس میں انسانی بھول چوک کی گنجائش کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ نا بالکل دو طرفہ ہے۔ جو بھی نیکی کی جاتی ہے وہ روح کے لیے ایک اثاثہ بن جاتی ہے، ایک فائدہ، اور اس کے برعکس ہر برائی ایک بوجھ، ایک ذمہ داری بن جاتی ہے جو اسی روح کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اور شاید سب سے زیادہ تسلی دینے والی بات یہی ہے کہ اللہ کسی پر بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اصول نہ خالص انصاف اور گہری رحمت کی بنیاد پر قائم ہے، نہ کہ کسی ناممکن معیار پر۔ اب ہم آتے ہیں اس گفتگو کے آخری اور شاید سب سے دل کو چھو لینے والے حصے کی طرف۔ یہ حصہ انسانی کمزوری کے اعتراف اور رحم و کرم کی اپیل پر مرکوز ہے۔ یہ دعا کسی تکبر سے نہیں، بلکہ اپنی حقیقت کو پہچان کر شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی کمزوری کا، اپنی بھول چوک کا اعتراف، اور یہی تو کسی بھی سچی دعا کی روح ہوتی ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو شاید ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے: اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہ انسان ہونے کا اعتراف ہے اور اس امید کا اظہار ہے کہ غیر ارادی خطاؤں پر درگزر کیا جائے گا۔ اچھا، بھول چوک کی معافی کے بعد اب بات آتی ہے زندگی کی آزمائشوں کی۔ دعا یہ ہے کہ ذمہ داریاں اور مشکلات ایسی ہوں جنہیں ہم سہ سکیں۔ یہ سیدھی سیدھی دل سے نکلی ہوئی ایک فریاد ہے کہ یا اللہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم میں ہمت ہی نہ ہو۔ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچا جو ہمیں توڑ کر رکھ دیں۔ اور پھر دعا اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ رحمت کی 3 پرتیں مانگی جا رہی ہیں۔ پہلا، ہمیں معاف فرما، یعنی ہماری غلطیوں کو مٹا دے۔ دوسرا، ہمیں بخش دے، یعنی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم پر رحم فرما، یعنی ہم پر وہ فضل کر جس کے ہم شاید حقدار بھی نہیں۔ دعا کا اختتام اس پختہ یقین پر ہوتا ہے: تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ مکمل بھروسے کا، مکمل توکل کا اعلان ہے کہ ہمارا آخری سہارا اور محافظ صرف اور صرف وہی ایک ذات ہے۔ تو آخر میں ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے: ایک ایسا نظام جہاں ہر عمل کا پورا حساب ہونا ہے، وہاں رحمت کا کیا کام ہے، کیا کردار ہے؟ شاید اسی خوبصورت توازن کو سمجھنا ہی ان آیات کا اصل پیغام ہے۔